حکم دو تاریخ کو دہرائے اپنی داستاں، ورنہ جاؤ پہن لو ہاتھوں میں اپنے چوڑیاں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم 81 سال پہلے کے اپنے قومی دن یوم پاکستان کی یاد منا رہے ہیں۔ جی ہاں، 23 مارچ 1940 کو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے برسا برس کی مسلسل جدوجہد اور قربانیوں پر قربانیاں دینے کے بعد اپنی ایک منزل اور مقصد کا تعین کر لیا تھا۔ انہوں نے تسلی کر لی تھی کہ ملک کی غیر مسلم اکثریت مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور انگریزوں نے بھی اپنے روایتی مکر و فریب سے مسلمانوں ہی سے اقتدار چھینا تھا، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے اور ہر طرح سے ان کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہندو مسلم اتحاد کا پیغامبر کہا جاتا تھا، کانگریسی لیڈروں کے مسلسل مسلم دشمنی کے رویے کی بنا پر ان سے مایوس ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر مفکر پاکستان حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 10 سال قبل الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں اپنے صدارتی خطاب میں آنے والے دور کی ایک دھندلی تصویر دکھا چکے تھے کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ اور قائد اعظم کے بارے میں آپ نے فرما دیا تھا کہ آمد مردے کے زنجیر غلامہ بشکست، دیدہ از روز نے دیوار زندان شما، کہ وہ اللہ کا بندہ آ گیا ہے جو تمہاری غلامی کی زنجیروں کو کاٹ پھینکے گا۔ میں نے تمہارے قید خانے کی دیوار کے سوراخ سے اسے دیکھ لیا ہے۔ آج جہاں اقبال پارک لاہور میں مینار پاکستان موجود ہے، 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی مخلصانہ، دیانتدارانہ، جرأت مندانہ اور ولولہ انگیز قیادت و صدارت میں منعقد ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ جلسہ میں شیر بنگال مولوی A.K. فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اکثریتی مسلم علاقوں پر مشتمل حصوں میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم کرنے کی قرارداد پیش کی تھی، تاکہ برصغیر کے مسلمان آزادی سے اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس قرارداد کا اردو میں ترجمہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنایا تھا۔ اور اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا تھا۔ اس قرارداد کو پہلے قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ آج ہم اسی دن کو یوم پاکستان کے نام سے منا رہے ہیں۔ نقطۂ آغاز ہے 23 مارچ اور سنگ میل ہے 14 اگست۔ صبر و استقلال سے، ایمان سے دیں گے ہم باطل پرستوں کو شکست انشاءاللہ۔ ہمارے لیے مقام فکر ہے کہ صرف 7 سال کے قلیل عرصہ میں ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا تھا، اس کے مطابق اکھنڈ بھارت کا جاہلانہ نظریہ غلط ثابت کر کے انگریزوں کی حکومت، ہندوؤں کی اکثریت اور باسیدہ سادہ مسلمانوں کی زبردست مخالفت کے باوجود 2 قومی اسلامی نظریہ یعنی مسلم اور نان مسلم کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست قائم کر کے دکھا دی، جس کا سب سے بڑا مقصد پورے ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں اور غیر مسلموں سے ناانصافی کی روک تھام اور معاشی اور معاشرتی عدل و انصاف کا یقینی بنانا تھا۔ اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق یہ ایک مثالی حکومت قائم کی جا رہی تھی، تاکہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن مجید اور اسوہ حسنہ کی صورت میں سب سے سچے دین اسلام کی حقانیت کو واضح اور برحق ثابت کیا جا سکے۔ اگر ہم اپنے قول و فعل میں مخلص قائدین کی پیروی کرتے رہتے تو یقیناً ہجرت مدینہ کے بعد فتح مکہ اور عالم اسلام کی فاروقی اور عثمانی سلطنتوں کی طرح نہ صرف برصغیر پاک و ہند بلکہ کرۂ ارض پر ایک بار پھر توحید و رسالت کا اسلامی پرچم لہرا رہا ہوتا۔ مگر افسوس کہ ہم نے دین کا خالص راستہ چھوڑ کر گھسے پٹے
غیر اسلامی نظام ہے ریاست، معیشت، تجارت، معاشرت، عدالت اور سیاست وغیرہ کو ہی دوبارہ اپنے سر پر مسلط کر لیا، اور سمٹتے سمٹتے حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، منودر اور مشرقی پاکستان، حتیٰ کہ اپنی شاہرگ وادی کشمیر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن دوستو، مایوسی کی کوئی بات نہیں، نہ ہمارا خدا نعوذ باللہ بوڑھا یا کمزور ہوا ہے، نہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہماری گناہ گار آنکھوں سے اوجھل ہوئی ہے، نہ حق و صداقت کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو کوئی نقصان پہنچا سکا ہے، اور نہ ہی زمین و آسمان بدلے ہیں۔ البتہ ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ صحابہ کرام کی سیرت و صورت کی طرف لے جانا ہوگا، اور انشاءاللہ فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی، سربلندی و سرفرازی یقیناً ہمارے قدم چومے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ علامہ اقبال مرحوم کے یہ زرعی اصول ہمارے لیے مشعل راہ ہیں: یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگان سلف کے زرعی کارناموں کو دہرانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں جرت، غیرت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں سربلند کریں، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں متفق اور متحد رکھے، اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچاننے کی شہادت بخشے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور اسی کی مدد بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔